सब आ जाए आई बोली कुछ क्या है? ये कह रहा हूँ 11:30 बजे तक शायद मेरे ख्याल में पढ़ सकते हैं आप। हाँ हाँ क्योंकि फिर उसके बाद वो बैठेंगे 1 घंटा तो उनको चाहिए ही, तो 12:30 बजे कह रहे हैं कि मतलब जो है ठीक है। जी 11:30 आदमी को भी कहता हूँ ना। शुरू कर सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आओ भाई, सवाब में पीछे नहीं हटना चाहिए, आ जाइए। जिस दम दिया गोदी में उसे ला कर चचा अब्बा अब्बास ने हाथों को उठा कर ये दुआ
دنیا میں رہے نعرے سلوات پڑھیں آپ جناب سیدہ کی شان میں سلام کے کچھ اشعار نسیم امروی صاحب کا کلام ایک نعرے سلوات سے صلی کر اور کیا ہوگا حجاب کیا ہوگا حجاب نعرے سلوات پڑھ رہے ہیں ادنا نقاب فاطمہ آیے تطہیر ہے ادنا ہوگا
اشرف عورات عالم رب یزداں کے کنی بنت احمد زوجہ حیدر جناب فاطمہ نعرے سلوات پڑھیں بنت احمد زوجہ حیدر جناب ضامن نسل پیمبر ہیں یہی بحرین مالک کوثر علی کوثر خطاب فاطمہ نعرے سلوات پڑھیں مالک کوثر علی کوثر خطاب فاطمہ قدسیوں سے عرش پر سن کے زہرا کی عطا ہر عطا بھی ڈھونڈتا آیا ہے باب فاطمہ
फातिहा। मर्सिया के चंद बन, क्योंकि टाइम हो गया है, ये आप लोगों ने हुक्म दिया है कि नमाज भी होनी है, तो मर्सिया के 2-3 नारे सलवात पढ़ते हैं।
ان کے صبر دے اے میرے کے اب وہ کھلانے والی کہاں تم پا میں گھر میں قیامت بپا ہوئے اور تازہ بلائے آلے نبی مبتلا ہوئے اور ماتم پماتم عذاب پر عذاب ہوئے اور گلدان رسول پاک پا زہرا فدا ہوئے اور سب رو رہے تھے بندے رسول جناب امیر کو حسب وصیت آپ نے غسل و کفن دیا اور نہ بارگاہ میں یہ شور و غل کے جاتی ہے احمد کے دلربا اور ستین نے لپٹ کے کہا وہ مجھے بتا کس بات پر غریبوں سے چھوڑ کر چلے بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر سماعت کیجیے گا مولوی صاحب
سماعت کیجیے گا کہ ارم کے باغ کی تازہ بہار بخشے گا، ارم کے باغ کی تازہ بہار بخشے گا، فرشتہ قبر میں پھولوں کا ہار بخشے گا۔ ارم کے باغ کی تازہ بہار بخشے گا، فرشتہ قبر میں پھولوں کا ہار بخشے گا۔ غم حسین میں تو نے بہائے ہیں آنسو، تیرے گناہ کو پروردگار بخشے گا۔ غم حسین میں تو نے بہائے ہیں آنسو، تیرے گناہ کو پروردگار بخشے گا، تیرے گناہ کو پروردگار بخشے گا۔ صلوات پڑھیں ایک مرتبہ حضرات بآواز بلند۔ سماعت کیجیے گا شعر کہ دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے، دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے، سیدہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے۔ دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے، سیدہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے۔ فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھ لو قرآن سے، آیتیں بے چین ہیں مدح سنانے کے لیے۔ فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھ لو قرآن سے، آیتیں بے چین ہیں مدح سنانے کے لیے۔ آیتیں بے چین ہیں مدح سنانے، شعر سماعت کیجئے گا کہ آیتیں بے چین ہیں مدح سنانے کے لیے۔ سرکار شعر سماعت کیجئے گا کہ فاطمہ کا ایک بیٹا، فاطمہ کا ایک بیٹا پردہ غیبت میں ہے، آبروئے سورہ کوثر بچانے کے لیے۔ فاطمہ کا ایک بیٹا پردہ غیبت میں ہے، فاطمہ کا ایک بیٹا پردہ غیبت میں ہے، آبروئے سورہ کوثر بچانے کے لیے۔ سورہ کوثر کا شان نزول آپ حضرات کا ذہن عالیہ موجود ہے، سماعت کیجئے گا کہ فاطمہ کا ایک بیٹا پردہ غیبت میں ہے، آبروئے سورہ کوثر بچانے کے لیے، صاحب کوثر کی مجلس ہے مرادیں مانگ لو، صاحب کوثر کی مجلس ہے مرادیں مانگ لو، سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے لیے۔ صاحب کوثر کی مجلس ہے مرادیں مانگ لو، سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے لیے۔ ایک مٹی کا دیا ہے یہ نجف ہے سیدہ، ایک مٹی کا دیا ہے یہ نجف ہے سیدہ، مدح کا سورج بنا دیجئے زمانے کے لیے، مدح کا سورج بنا دیجئے زمانے کے لیے۔ کہ پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے میں ملتمس ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ سیکریٹری تنظیم المکاتب سے کروائیں اور اپنے بیان سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والمشرکین والمنافقین۔
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व शफीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी वलन यफ्तरिक़ा हत्ता यरदा अलैयल हौज़। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजलिस इसाले सवाब है, एक मुनासिबत इस मजलिस की है ही। उसके साथ साथ ये माह मुबारक रजब शुरू हो चुका है। दूसरी गुफ्तगू की मुनासिबत यह भी है कि ये मजलिस माह रजब में हो रही है। मैंने आप हजरात की खिदमत में दोनों पहलुओं पर कुछ अराइज़ रखने के लिए हुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन इरशादात में से जो सनद के एतबार से मुतवातिर हदीसें कहलाती हैं। मुतवातिर का मतलब यह है कि जिस मासूम से बात शुरू हुई है, जिस मासूम ने पहले सही सेट था, अब सीटियाँ बजने लगी, एक कैफियत पर रहने दीजिए बस, ठीक है। एक सलावत भेजें मोहम्मद वाले। मासूम से देखिए, इस बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक ज़रा सा वजाहत भी ज़रूरी होती है इन बातों की, ताकि हम आप अपने दीन को पहचान सकें कि हमारा दीन जिन बुनियादों पे खड़ा है वो सब मजबूत बुनियादें हैं। हमारे दीन के सीखने की पहली जगह कुरान करीम है, और उसके बाद दूसरी जगह सीरत व सुन्नत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। हम लफ्ज़ सुन्नत बोलते हैं तो हमारे दिमागों में, उर्दू बोलने वालों के दिमागों में मुस्तहब की जगह सुन्नत बोला जाता है। हम सुन्नत से अमूमन मुस्तहब काम मुराद लेते हैं, जो वाजिब नहीं है और अच्छा है और करने में सवाब है और छोड़ने में कोई अजाब नहीं है। मुस्तहब उसे कहते हैं, उसे हम लोग सुन्नत भी कहते हैं। लेकिन ये जो फ़िक़ही इस्तिलाह में, दीनी इस्तिलाह में लफ्ज़ सुन्नत आता है, उससे तीन चीज़ें मुराद होती हैं। एक कौल मासूम, दूसरे मासूम का अमल। मासूम ने अगर कुछ किया है तो कम अज़ कम उससे यकीन हासिल होगा कि यह अमल जायज़ है। अब उसके बाद आगे रवाया उनकी सीरत को देख के तय होगा कि वाजिबात में है कि मुस्तहब्बात में है। ये तय है कि मासूम फरमा रहे हैं, इस अमल को अंजाम दे रहे हैं, तो ना हराम है ना मकरूह है। अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हराम तो छोड़िए, इनके अमल, इनके वजूद में मकरूह भी कदम नहीं रख सकता। बल्कि हम आप बहुत कोशिश करें, मौइज़ा सुने, रमज़ान का महीना आने वाला है, हमारे अंदर सुधार पैदा हो कि आज से अपनी ज़बान पे काबू रखेंगे, गीबत नहीं करेंगे, गालियाँ नहीं देंगे,
آنکھوں پہ قابو رکھیں گے، نامحرم کو نہیں دیکھیں گے، کانوں پہ قابو رکھیں گے، جو حرام آوازیں ہیں، چاہے وہ حرام میوزک ہو، چاہے وہ حرام گلے سے نکلنے والی اچھی آوازیں غنا ہو، نہیں سنیں گے، تو رمضان میں اس کی طاقت آدمی میں پیدا ہوتی ہے روزے سے۔ اس لیے کہ اللہ رمضان میں کچھ ایسے کام بھی حرام کر دیتا ہے جو عام حالات میں ہمارے لیے حلال ہوتے ہیں، اور ایک مہینے حلال چھوڑنے کی پریکٹس کروا کے آگے بڑھاتا ہے کہ اب آگے بڑھنا تو جب حلال چھوڑنے پر بھی تم قادر ہو تو پھر حرام سے خود کو بچانا۔ اور 1 سال کی مسلسل ٹریننگ ہوتی ہے رمضان کی، کیونکہ رمضان آنے والا ہے، لہذا درمیان میں کوئی بات آئے تو میں بھی عرض کر دیتا ہوں، اور روزانہ 5 نمازوں میں ہی ٹریننگ پھر ہوتی ہے۔ صبح اٹھے تھوڑی دیر ٹریننگ کرو کہ اب اس وقت رو گے نہیں کسی وجہ سے، دنیاوی کام سے، یا خوف خدا میں رو گے یا عزا میں رو گے، عزائے حسینی میں رو گے، عزائے معصوم میں رو گے، وہ خدائی کے لیے۔ ہنسو گے بھی نہیں، قہقہ نہیں لگاؤ گے، ذرا سے تبسم آ جائے تو ٹھیک، کھاؤ گے نہیں اتنی دیر، کچھ پیو گے نہیں، تو یہ سب جائز، بولو گے نہیں، یہ سب چیزیں جائز ہیں کہ نہیں عام زندگی میں، لیکن 5 مرتبہ ان جائز کاموں کو روک کے اللہ کہتا ہے کہ حرام سے بچنے کی دن میں 5 بار پریکٹس کرو۔ صبح جب ہم نے پریکٹس کر لی، تھوڑی دیر زبان پہ قابو رکھا، جو جائز تھا وہ بھی نہیں کہا، تو نماز کے بعد اتنا قابو تو رہ جائے کہ زبان سے جو حرام ہے وہ نہ نکلے۔ کانوں پہ توجہ رکھی، زبان پہ توجہ رکھی۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ متواتر کی بات آئی تھی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن ہماری پہلی بنیاد ہے دین کی، اس کے بعد دوسری بنیاد ہے سنت۔ سنت سے مراد معصومین علیہ السلام کے ارشادات۔ میں نے عرض کیا کہ ان کی وجود زندگی میں مکروہ بھی کہیں دور تک نہیں دکھائی دیتا، اس کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم آپ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، ہم ان علاقے، آپ تو ایک ایسے علاقے ہیں جہاں شاید ہوٹل دن میں بند ہو جاتے ہوں گے، لیکن ایسے علاقوں سے گزرتے ہیں، کم سے کم نکل گئے ہم، زوال کے بعد سفر کیا، اب روزہ ہیں، بس کہیں رکی ہے، ڈرائیور صاحب کو یہاں فری میں ناشتہ ملے گا، پیسنجر خرید کھائیں گے، گرمی کا موسم 18 گھنٹے والا روزہ 17 گھنٹے والا چل رہا ہے، ہم 12-14 گھنٹے روزہ رکھے گزر چکے ہیں، پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، کوئی لسی پی رہا ہے، کوئی شربت، کوئی پکوڑیاں کھا رہا ہے، کوئی چاٹ۔ تو میں نہ پیوں لسی، نہ کھاؤں پکوڑیاں، یہ کر سکتا ہوں، لیکن کھاتے دیکھ کے میرا دل نہ چاہے کھانے کا، پیتے دیکھ کے میرے دل پہ خواہش بھی پیدا نہ ہو کہ لسی پیوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی ہم کنٹرول کرتے ہیں تو اپنے اعمال پہ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن دل میں پیدا ہونے والی تمناؤں پر کنٹرول نہیں کرتے۔ لیکن ان کی معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف معصوم دنیا میں صرف اعمال پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَا شَاءَ اللَّهُ، تم تو وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، یعنی انہیں اپنی چاہت پہ بھی کنٹرول ہوتا ہے، یہ معصوم دنیا ہے۔ تو دوسری چیز ہے سنت و سیرت، تیسری چیز عقل، اور چوتھی چیز اجماع۔ میں ضرور کہہ دوں آپ سے کہ اجماع پہ بھڑک جاتے ہیں ہم، لیکن ہمارا وہ والا اجماع نہیں ہے کہ بہت سے خطا کار بیٹھ گئے تو ان کا فیصلہ عصمت کا فیصلہ بن گیا۔ ہمارے ہاں جو اجماع حجت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے علماء کسی بات پر فقہی طور پر متفق ہوتے ہیں، ایسی باتیں مجلسوں میں پڑھی نہیں جاتی، آپ بھی سوچ رہے ہوں کہاں پکڑ لائے، تو 20-25 سال کے بعد پکڑ لائیں، اب 20-25 سال تو رہوں گا بھی نہیں، لہٰذا آج ہی امید میں کہ 25 سال بعد آپ پھر بلائیں گے تب تو آ نہیں پاؤں گا، آج ہی سنا کے جاؤں، حالانکہ آگے جو ہے لمٹ لگی ہوئی نماز کی۔ ہمارے بزرگوں میں بعض ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، لمبی مجلسیں پڑھ دیتے 2-2 ڈھائی گھنٹے، تو ہم لوگ یہی ٹرک کرتے تھے، انہیں نماز سے پہلے بٹھاؤ، لہذا نماز پہ تو اتر ہی جائیں گے، ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ نہیں، آپ اس سے بہتر صلوات بھیج سکتے ہیں محمد وآل محمد۔
شبزرا سے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ شامل نہیں ہیں ابھی، شاید ان تک آواز مجھے نہیں معلوم پہنچ گئی کہ نہیں. اگر پہنچ رہی ذرا اپنے اصلی مغربی لہجے میں کہیے ہاں جی آ رہی ہے. ہاں جی کہیے پہلے، تب تو سمجھیں مظفر نگر میں ہیں، گنگیروں شاملی میں ہیں. اب نام کچھ بدل لیجیے، ہے تو یہ مظفر نگری. ایک صلوات اور بھیجے محمد والے محمد. سن لیں باتیں عام طور پہ نہیں بتائی جاتی، لیکن ہم نہ بتائیں یہاں تو کہاں بتائیں. کتاب ہم پڑھتے نہیں ہیں. علماء کو اگر ہم اپنے یہاں رکھتے بھی ہیں تو وہ وہی بیان کریں جو ہم سننا گوارا کرتے ہیں. اس کے آگے جائیں گے تو نوکری چلی جائے گی. گھر کے بزرگ دین سکھاتے تھے، دروازے پہ خدائی فوجدار ہوتے تھے، کوئی کنچے کھیلتا دکھا دیا 2 ڈنڈے مارے، گلی ڈنڈا کھیلتا، بھاگ گھر جا. باپ آتا تھا شکریہ ادا کرنے، اب باپ سے پہلے اماں آ جاتی ہیں لڑنے. مکتب میں مدرس پیار محبت سے پڑھا رہا، کبھی ایک آدھ تماچا مار دیا تو مار پیٹ کی نوبت آ جاتی. انہیں نکالو جنہوں نے میں بچے پہ ہاتھ کیسے اٹھایا. آپ ان کو گالیاں دے کوئی مسئلہ نہیں. تو اب دین سیکھنے کی جتنی جگہیں تھیں، ماں باپ کی آگوش اور انگلی، وہاں سے دین نہیں مل رہا. محلے کے پیش نماز، وہاں سے بھی دین پہنچنا مشکل ہے. آپ کی پسند کے حساب سے چلیں گے. محلے کے بزرگ کیا ٹوکے روکیں گے. خود گھر کے اندر دادا نانا کی ہمت نہیں ہے، دادا کی تو خاص کر کے بہو رانی بگڑ جائیں گی. تو اب کتاب پڑھتے نہیں. اچھا کتاب پڑھتے بھی ہیں تو جس زبان کو پڑھنا جانتے ہیں اس میں ابھی دین ٹھیک سے آیا نہیں ہے. دین آیا عربی میں، منتقل ہوا فارسی میں، پھر منتقل ہوا اردو میں، اب دھیرے دھیرے آ رہا ہے ہندی میں، اور ہم ہندی میں پڑھ رہے ہیں تو اس سے بھی نہیں. تو اب دین سیکھے کہاں؟ ایک ہی جگہ بچی ہے، اس جگہ کا نام ہے مجلس. مجلس ہی پورے دین کے بتانے کی جگہ ہے. یہیں سے عقائد بیان ہونا چاہیے، یہیں سے احکام خدا بیان ہونا چاہیے، یہیں سے اخلاقیات بیان ہونا چاہیے، یہیں سے تاریخ بیان ہونا چاہیے، یہیں سے علم کلام بیان ہونا چاہیے. پورا دین یہیں سے بتایا جائے. اب اگر ہمارا کوئی جوان، یہاں نہیں ہوگی کیفیت لیکن اکثر جگہوں پہ دیکھا ہے، ماتمی جوان انجمنوں کے مجلسوں کے باہر کھڑے رہتے ہیں. میں ہر جگہ پڑھ رہا ہوں یہ بات. باہر کھڑے ہیں، جب مصائب پہ مولانا آ گئے تب اندر آئے. تو آخری جگہ بچی تھی مجلس دین سیکھنے کی. آپ وہاں بھی فرش ادا پہ نہیں بیٹھتے، آتے ہیں خالی ماتم کرنے. تو آپ دین تک پہنچیں گے کیسے؟ اور دوسری گزارش آپ سے کر رہا ہوں، جو 1-2 لوگ بے شک کہہ رہے ہیں، 2-3%، ان کی خدمت خاص کر کے عرض کر رہا ہوں کہ آپ، اور آپ سب سے کہہ رہا ہوں، آپ اسے بلاتے ہیں جو آپ کو پسند آتا ہے. آپ اسے بلاتے ہیں جو آپ کو پسند ہے. آپ کی پسند کا دائرہ کہاں ہوگا؟ جتنا آپ جانتے ہیں اسی میں سے کچھ پسند کچھ ناپسند. تو اگر اپنی پسند پہ آپ بلائیں گے تو آپ کا پسند آپ کے علم کے دائرے میں ہوگا. تو آپ کی پسند والا آئے گا تو آپ کے علم کے دائرے کے اندر ہی چکر لگائے گا. خدا کے لیے اپنی پسند کا معیار چھوڑیے، اسے بلائیے جو اللہ کی پسند کی بات کرے، علی کے پسند کی بات کرے، پیغمبر کی پسند کی بات کرے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. ایک اور صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. اب پھر میں پہنچ جاؤں جو حدیث میں نے پڑھی اور حدیث متواتر میں ہے. متواتر کا دیکھیے یہ بھی بہت ضروری بات ہے. میں اکثر دوہرا رہا ہوں، نیٹ پہ پڑھی مجلس سے میری بہت. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے نہیں پھیلاتے، وہ جو کچھ ان کو عیب دکھائی دیتا ہے وہ بات کو پہنچا دیتے ہیں. پرانا محاورہ ہے فارسی کا کہ ادو شود سبب خیر گر خدا خواہد. خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ متواتر حدیث کیا ہے. دیکھیے ہماری دین کی اصلی بنیاد قرآن اور قرآن سے پہلے بھی عقل ہے. ہمارا دین اصل میں شروع ہوتا عقل سے. ہماری عقل بحث شروع کرتی ہے کہ کوئی اس کائنات کا بنانے والا ہے کہ نہیں ہے. اب عقل طے کرتی ہے کہ ہے. اب اگر ہم وجود خدا پر آیتیں لے کے گھومیں تو جس کو پیش کریں گے وہ تو قرآن کو اللہ ہی کو نہیں مانتا تو اس کی کتاب کو کہاں مانے گا. اس کی حدیثیں پیش کریں پیغمبر کی تو ان کی رسالت ہی کو نہیں مانتا، ان کے ارشاد کو کہاں مانے گا. تو ہمارے اصول دین سارے عقل سے طے ہوتے ہیں. کوئی ہے کہ نہیں مان لیا، ہے دلیل سے. ہے تو کیسا ہے؟ قادر ہے کہ مجبور؟ علم والا ہے کہ بے علم جاہل؟
لالچی ہے، ڈرنے والا ہے، ڈرے گا لالچ کرے گا تو بات سچی نہ کہہ پائے گا. جو رکاوٹیں ہیں سچائی کی وہ دور ہوں گی. تو اب ہم نے پہچانا اللہ ہے، ایک ہے، دو نہیں ہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، میری عقل نے پہلے طے کیا کہ دو خدا نہیں ہو سکتے. بچپن سے بچپوں کی دلیل ہماری دینیات میں تنظیم مکاتب کی، آپ کے بچے سب کو یاد ہے کہ دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا. ایک کہتا بارش کرو، ایک کہتا کوہرا ہٹاؤ، ایک کہتا سورج کوہرا رہنے دو. تو جھگڑے میں ہماری مجلس پڑ جاتی. تو عقل کہتی ایک ہے، دو نہیں. کیسا ہے؟ عالم ہے، قادر ہے. اسی میں پہنچتی عقل کہ وہ رحمان ہے، وہ فیض والا ہے، وہ علم والا ہے، وہ قدرت والا ہے. بس جیسے ہم یہاں پہنچتے ہیں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس نے ہمیں بعد میں بنایا. ہماری ہر ضرورت کو ہم سے پہلے پیدا کر دیا. ہمیں چلنا تو زمین بنا دی، ہمیں پانی چاہیے تو پیاس لگتی تو پانی بنا دیا، روشنی چاہیے تو سورج بنا دیا. تو وہ جانتا ہے کہ جیسے انہیں روزی روٹی کپڑا مکان سب چاہیے، اسی طرح سے پیدا ہوتے ہیں تو بالکل بے خبر ہوتے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. انہیں سیکھنا ہے تو انہیں پتا تھا کہ اسے پتا ہے کہ انسان ہدایت کا محتاج ہے. جیسے اس کے فیض و فضل کا تقاضا ہے کہ وہ روزی دیتا ہے، جیسے اس کے فیض کا تقاضا ہے کہ سورج نکالتا، چاہے تم اسے مانو چاہے نہ مانو، سورج کی روشنی تو تم تک پہنچے گی، روزی تو پہنچے گی، بارش تو پہنچے گی. اسی طرح سے اس کے فیض کا تقاضا ہے، اس کے فضل کا تقاضا ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ ہمیں بنایا ہے تو ہمارے لیے ہادی بھی بھیجے جو ہمیں دین کی صحیح راہ زندگی بسر کرنے کا صحیح سلیقہ دے سکے. یہیں سے آدمی نبوت تک پہنچتا ہے. اب نبوت تک آتا ہے تو دین تک آ جاتا ہے. بنیادی باتیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں. ہم دعوے دار تو بہت ہیں کہ ہم عقائد کے بڑے پکے ہیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ ہم عقائد کے پکے نہیں رہ گئے. عقائد کے پکے تب ہوں گے جب آپ یہ دلیلیں دے سکیں، توحید ثابت کریں، نبوت ثابت کریں، امامت ثابت کریں. حدیثوں اور آیتوں سے نہیں، عقل سے. حدیث کی بات تو تب آئے گی جب رسالت ثابت کر لو گے. آیت کی بات تو تب آئے گی جب خدا کے وجود کو ثابت کر لو گے. تو چلو وہاں سے اب امامت رسالت تک آ گئے، نبوت تک آ گئے. اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ کیوں باقی ختم کیا؟ کیوں امامت سے شروع ہوئی؟ پھر عقل نے بتایا. اللہ نے جب دین بھیجا، تھوڑے سے لوگ تھے، بہت پچھڑے تھے، بڑے سادہ لوگ تھے، کچھ احکام دین کے آئے. پھر آگے بڑھے انسان، پھر دین تھوڑے شریعت پھیل کے آئی، جناب نوح لائے، اور انسان آگے بڑھے، جناب ابراہیم لائے، اور آگے بڑھے جناب موسیٰ لائے، جناب عیسیٰ لائے، اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے. توجہ فرمائیں، بہت قیمتی بات کچھ کرنا چاہتا ہوں. حضرت پیغمبر لے آئے، پیغمبر دین لے آئے. آدم دین لائے، جاتے جاتے کہیں سند ملی کہ تمہارے ہاتھوں دین مکمل ہو گیا. نو دین لائے، 9.5 سال کی تبلیغ میں یہ سرٹیفکیٹ نہ ملا کہ دین پورا ہو گیا. ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ سب دین لائے، شریعت لائے، مگر کسی کو سند نہ ملی کہ دین پورا ہو گیا. مگر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے، شریعت لائے، احکام خدا لائے، اور 23 سال کی زندگی کے اختتام پر، تبلیغ کے 23 سال کے اختتام پر میدان غدیر میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کے سامنے لا کے خود پیچھے جا کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. جیسے ہی ولایت علی کا اعلان ہوا، جیسے ہی ولایت کا اعلان ہوا، جیسے ہی امامت کا اعلان ہوا، ادھر سے آیت آ گئی، آج دین پورا ہو گیا. تو جب دین پورا ہو گیا تو ادھر سے لانے والے کی ضرورت باقی نہیں رہی. لہذا اب نہ رسول کا کام ہے نہ نبی کا کام ہے، مگر دین آ گیا، دین چلا، خود سے چاہتا ہے نہیں جاتا. کون پہنچاتا ہے؟ کہ جو دین کو لے کے آئے وہ پھیلاتا ہے. دین خود سے پھیلتا نہیں، پھیلایا جاتا ہے. دین خود سے آتا نہیں، لایا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب دین پھیلایا جاتا ہے تو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. جو نہیں مانتے اس میں کوئی دشمن ہو کے مٹانے لگتے ہیں، اور جو مٹانے لگتے ہیں تو دین تلواروں ہاتھوں میں لے کے لڑتا نہیں ہے. دین قلم ہاتھوں میں لے کے علمی مقابلہ نہیں کرتا. تو جیسے دین خود سے آتا نہیں، لایا جاتا ہے. دین پھیلتا نہیں، پھیلایا جاتا ہے. ویسی تیسری سچائی یہ ہے بانی تنظیم کی جملے جو عرض کر رہا ہوں خطیب اعظم مولانا غلام عسکری کے، کہ دین خود سے بچتا نہیں ہے، بچایا جاتا ہے. اب دین پورا ہو گیا، لانے والے کی ضرورت نہیں رہی. لہذا نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، لیکن دین کو ابھی پھیلنا باقی ہے، دین کو ابھی بچنا باقی ہے. لہذا ایک ایسے کی ضرورت ہے جو دین کو پھیلاتا بھی رہے، دین کو بچاتا بھی رہے. بھائی یہی محافظ ہے جس کا نام امامت ہے، جس عہدے کا نام امامت ہے، جس منصب کا نام امامت ہے. تو رسالت کے بعد امامت تک ہم عقل کے ذریعے پہنچے. 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 عق
اب اس کے بعد عقلی کے ذریعے قیامت تک پہنچتے ہیں، لیکن اب میں وہاں بھی آپ کو عقل کے ذریعے پہنچاؤں گا تو قیامت ہی آ جائے گی۔ مختصر سی بات یہی ہے کہ اس دنیا کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر آخرت نہ ہو، قیامت نہ ہو، تو اس دنیا میں نہ کسی سے سب کچھ چھن جاتا ہے، نہ کسی کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ آپ کہیں مولانا سڑک پہ پڑے ہوئے لوگ ملتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، بھوکے پیاسے، ان سے کیا بچہ جو نہ چھن گیا ہو؟ نہیں، ابھی وہ سانس لے رہے ہیں، ان سے ہوا نہیں چھینی گئی، آکسیجن نہیں چھینی گئی، ان کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ان سے خون کی حرارت نہیں چھینی گئی، وہ نہ جانے کتنی نعمتیں اس سانس کے ذریعے بدن میں جا رہی ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، وہ نہیں چھینی ہے، ابھی بھی ان کے پاس ہے۔ تو اس دنیا میں نہ کسی سے سب کچھ چھن جاتا ہے اور نہ کسی کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ آپ کو لگے کہ امریکہ کے صدر صاحب کو کیا نہیں ملا، ان سے جا کے پوچھئے، ان کی راتوں کی نیند غائب ہو گئی۔ تو کسی سے نہ سب کچھ چھنتا ہے، نہ کسی سب کچھ ملتا ہے۔ اگر دنیا یہی دنیا ہوتی، توجہ دیں، اصول دین کو سمجھیں، اگر دنیا یہی دنیا ہوتی تو دنیا کی حقیقت یہ تھی کہ یہاں کسی کو سب کچھ ملتا نہیں اور کسی سب کچھ چھنتا نہیں۔ اگر یہ حقیقت سامنے آ جاتی تو پھر ہر آدمی سوچتا یہاں نیکیاں کرنے سے فائدہ کیا ہے، چاہے جتنی نیکی کر ڈالو سب کچھ ملنے والا نہیں، اور برائی والے کرنے والا نہ ڈرتا کہ کیا پریشانی ہے، کتنی برائی کر ڈالو سب کچھ چھننے والا نہیں۔ لہذا اس دنیا کو اچھی دنیا بنانے کے لیے کہ یہاں نیکیوں میں آدمی پیچھے نہ ہٹے، آگے بڑھے، برائیوں میں پیچھے ہٹے، ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں نیکیاں کرنے والے کو سب کچھ مل جائے اور برائی کرنے والے سے سب کچھ چھن جائے۔ اسی جگہ کا نام آخرت ہے، اسی جگہ عقیدے کا نام قیامت ہے، اسی عقیدے کا نام معاد ہے، جس تک ہم عقل کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں، محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ ایک اور صلوات اس سے بہتر بھیج دیں، محمد و آل محمد کو۔ بات تو ختم ہی ہو رہا ہے اور نماز کے وقت ختم کرنا ہے مجھے مجلس۔ میرے عزیزوں، پیچھے والے حضرات کو سنا رہا ہوں، آپ کو نہیں۔ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، مشاعرے میں ہم تو پہ غزلیں پڑھی جاتی ہیں، دادل 10-12 شعر کی ہوتی ہے۔ ایک صاحب آ گئے مثنوی کے وزن پہ غزل لے کے، 10 شعر، 20 شعر، 30 شعر، 50 شعر، ختم ہی نہیں ہوتے۔ اور خطیب اعظم تھا، بس سنی ہوئی بات ہے، بڑی آسانی کر کے بتاتے تھے باتوں، اور آواز بھی تانسین کی، چچا کی۔ اب جب وہ شعر پہ شعر 10 20 30 ہوتے چلے گئے تو مجمع سے پیچھے سے میرا جیسا مستنڈا آدمی اور گنگیرو کے علاقے کا مضبوط لٹ لے کے کھڑا ہوا۔ اب جو لٹ لے کے کھڑے ہوئے تو یہ تجربہ کار تھے، اناڑی نہیں تھے، سمجھ گئے آگے کیا ہونے والا ہے۔ کہلے بھائی صاحب تشریف رکھیے، بس آخری شعر و زحمت تمام۔ اچھا ایک بات چپ کے سن لے، شعراء کرام نہ سنیں، کہ جب کوئی شاعر یہ کہے کہ آخری شعر و زحمت تمام تو دھوکہ نہ کھائیے گا، ابھی ایک شعر مقطع کے نام پہ سنائیں گے، اور خطیب بھی نہ سنے، چپ کے سن لیجئے کہ جب کوئی خطیب کہے گا بس 2 فقرے اور زحمت تمام تو دھوکہ نہ کھائیے گا، ان کا ایک فقرہ کتنے کلومیٹر کا ہے وہ آپ کیا جانے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ بس تشریف رکھیے، آخری شعر اور زحمت، ایک شعر اور زحمت تمام۔ تو دیہاتی تھا مگر مؤدب و مہذب، و دیہاتی ہوتے ہیں مہذب، بدنام کیے گئے، میں بھی دیہاتی ہوں۔ اس نے وہیں سے ہاتھ جوڑے کہ لگا حضور آپ تو ہیں مہمان، آپ پڑھیے اطمینان سے، میں تو آپ کے میزبان کو ڈھونڈ رہا ہوں جو آپ کو لے کے آیا، تو میں تو مہمان، آپ صلوات بھیجیں چاہے نہ بھیجیں میں تو پڑھوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کہنے آ رہا تھا وہ تک بات نہیں پہنچ پائی، لیکن جو باتیں وہ بھی کام کی ہیں۔ یہ حدیث متواتر ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید کی ہر آیت، اس کا ہر لفظ اللہ کی کا ہے، یہ بات یقینی طور پر ہے، اس کو سندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر کے دور سے سینہ پہ سینہ چلا آ رہا ہے، اور جو ہمارے ذہنوں میں کہیں کہیں کوئی بعض روایات بنیاد پر عجیب و غریب باتیں آتی، قرآن بدل گیا اور یہ آیت وہاں چلی گئی اور وہاں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ والی چلی گئی تو یہاں کیا لگے گی وہ لگا دیجئے۔ آپ جو کہتے ہیں آیتیں ادھر سے ادھر ہو گئی ہیں تو آپ صحیح سیٹ کر دیجئے۔ اور جہاں تک لفظوں کی بات ہے، کہا وہ قرآن کہانی پوری ہے جمع قرآن کی۔
قرآن پیغمبر کا کہانی کیا ہے کہ پتوں پر اور چھال پر، ہڈی کے ٹکڑوں پر، لکڑیوں پہ، کاہے پہ لکھا تھا، اور بعد پیغمبر جمع ہوا۔ آقا خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو انہوں نے المیزان کی، سنتے یہی ہیں کہ المیزان کے لکھنے کی خبر ملی تو انہوں نے نہیں لکھی، البیان پہلی جلد ہے، اور میں ہر زبان سے عرض کروں گا البیان ہر زبان میں ترجمہ ہو گئی ہے، ڈھونڈ کے پڑھیے۔ انہوں نے اس میں بحث پوری کی ہے کہ جو قرآن جمع کرنے کا قصہ ہے بنی امیہ کے کارخانے کے گڑی ہوئی باتیں ہیں جو صرف حکام کے فضائل کے لیے گڑھی گئیں، ورنہ آپ سوال قائم کریں کس کے دور میں جمع ہوا تو جواب میں 3 جواب آئیں گے، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ۔ کس کی فرمائش پہ؟ پھر نام بدلیں گے، کس نے کیا پھر نام بدلیں گے، تو اس کا مطلب سچ نہیں ہے، سچ ہوتا تو نہ بدلتا۔ اور یہ الزام ہے پیغمبر پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث جو پڑھی، ایک جملہ کم سے کم اس کا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 برابر کی بے حد قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ تو میرے عزیزوں اگر پیغمبر چھلکوں پر، ہڈیوں پر، لکڑیوں پر بکھری آیتیں چھوڑ کے گئے تھے تو وہ کتاب کہاں ہوئی؟ کتاب تو اسے کہتے ہیں جو منظم ہو کے کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں آئے۔ تو آپ کی مانوں کہ بعد میں جمع ہوا، یا اس پیغمبر کی مانوں جو کہہ رہا میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تحریف قرآن کے قصے بھی بعد میں نکلے ہیں اور گڑھی ہوئی روایتیں ہیں۔ دشمنوں نے، دین کے دشمنوں نے پہلا کام یہ کیا کہ حدیث پیغمبر کی وفات کے فوراً بعد حدیث بیان کرو گے ہنٹر چلے گا، تاکہ جو اصلی حدیثیں وہ بھولا دی جائیں۔ پھر کارخانے لگ گئے گڑھنے کے۔ 1.5-2 سال جو آدمی کم سنی میں پیغمبر کے وفات سے پہلے مسلمان ہوا، اس سے ہزاروں روایتیں آ گئیں۔ چٹکی بلی کے ابا، ہررا بلی کہتے ہیں، ہریرہ اور چھوٹی والی، ان کے ابو، گڑ گڑ کے بے حساب روایتیں آ گئی۔ کارخانہ پہلے بند کیا گیا تاکہ اصل نہ آئے، لوگ بھول جائیں، پھر گڑھی گئیں۔ اور کیسی کیسی گڑھی گئی آپ مجالس سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو اب گڑھی ہوئی روایتیں، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا 3 طرح کی گڑھی ہوئی روایتیں ہیں جو ہمارے دشمنوں نے یا ہمارے نادان دوستوں نے، بلکہ انہوں نے تو یہی کہا کہ دشمنوں نے گڑھی ہیں۔ ایک وہ روایتیں جو ہمارے بارے میں ایسی ہیں جو ہمیں خدا بناتی ہیں، دوسری وہ روایتیں جو ہمارے بارے میں ایسی ہیں جو ہمارا مقام ہے بعد خدا اس سے نیچے لاتی ہیں، تیسری وہ روایتیں جو ہمارے نام سے منسوب کر کے دوسرے مذہب اسلام کے دوسرے شاخوں فرقوں کے بزرگوں کے خلاف ہماری زبان سے منسوب کر کے فحش گالیوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ان کے نام پر جب ہم ان کے بزرگوں گالی دیں گے تو وہ انہیں گالی دیں گے۔ تو آپ ہوشیار رہیے میرے عزیزو، دشمن صدیوں سے اسے کھیل کھیل رہا ہے، سنبھل کے چلیے، ہر روایت معتبر نہیں ہے۔ آج ہمارے درمیان ہمارے جوانوں کو علماء و فقہاء سے بدگمان کر کے ان کا عقیدہ کمزور ہے۔ جن کے شاگردوں کی لکھی کتابوں کے ترجمے پڑھ کے آپ اپنا عقیدہ سنوار رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ کمزور ہے۔ جن کی شاید ہی کوئی بچہ ہوگا جس کی عقائد پر کتاب نہ ہو، آپ کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ کمزور ہے۔ آپ اشعار سے عقیدہ ڈیزائن کر لیتے ہیں، آپ میر انیس کے مصروں کو آیت کے طور پہ، ثبوت کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ ان کے بڑے شاعر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ان کا کوئی قول یا کوئی مصرع نہ آیت الہی ہے نہ حدیث معصوم ہے۔ تو بات یہاں تک آ جاتی ہے، عقیدہ کمزور۔ اور اس کے بعد پھر ایک فرقہ بلا وجہ کا کھڑا ہو گیا جو ہے ہی نہیں حقیقت میں اخباری حضرات ہمارے بزرگ علماء تھے اور بہت مقدس تھے، مقدس ترین علماء میں تھے اور صاحبان علم تھے، جس کا بھی نام لیا جائے اس میں، چاہے علامہ مجلسیوں کو گنا جائے اخباری تھے نہیں، چاہے شیخ محدث نوری کا نام لیا جائے، چاہے جس کا نام لیا جائے، سب مقدسین میں تھے اور اہل علم تھے، ان کی کتابیں ہیں احادیث پر، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ہم کیسے اخباری ہو سکتے ہیں جس کو اردو کا اخبار بھی پڑھنا نہیں آتا؟ ہم کہہ رہے ہم اخباری، ارے بھیا پہلے سیدھے
وہ اخباری یہی کہتے ہیں علماء، جو ان کا اصل قول ہے کہ قرآن مجید ہماری عقلوں سے بالاتر ہے، ان کا نظریہ یہ ہے. صرف معصوم سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے. حالانکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے ہدی للناس، تو اللہ تو کہہ رہا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو خالی معصوم سمجھے گا؟ بہرحال ہے نظریہ، علمی نظریہ. ان کا روایت ہی ہے ہمارے لیے، اور ہر روایت معتبر. جو کتابوں میں آگئے اصول اربعہ میں اصول کافی اور تہذیب استفسار، ایسی نہ سنتے ہوں گے آپ، نہ سنیں گے پھر، اور اب آپ بلائیں بھی نہیں، 20 سال اس سے پہلے نپٹ بھی جاؤں گا. لہذا آج تو سن ہی لیں جتنا وقت بچا ہے. صلوات بھیجیں چاہے نہ بھیجیں. اچھا، آپ مجمع کے 2 بھاگ ہو گئے ہیں، تو جو دوسرا بھاگ پیچھے بیٹھا وہ بھی صلوات بھیج دے. اب ہماری زبان ایسی ہو گئی ہے، ہم سے مجلس وعدہ لے کے پوچھتے ہیں مولانا آپ اپنے سادھن سے آ جائیں گے، ہمیں آپ کے لیے سادھن کرنا پڑے گا؟ ایک تو سادھن وہ بھی کرنا پڑے گا، یعنی آپ ہی آ جائیں تو اچھا ہے، آپ کا بلا کے لانا بھی ہمارے لیے پڑے گا. اسی کہتے ہیں جہاں کام مشکل ہو. خیر، تو بات سے بات نکلی، میں نے کام ہی کی باتیں آپ خدمت میں عرض کی ہیں. حدیث ثقلین میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، متواتر حدیث. تواتر کا مطلب کیا ہے؟ جس معصوم سے وہ جملہ منسوب ہے، چاہے وہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور چاہے ان کے آخری جانشین ہو. حضور سے منسوب ہے تو 11 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے. آخری امام سے عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف منسوب ہے تو سن 260 ہجری میں غیبت صغریٰ میں چلے گئے، اور 70 سال کے بعد ہمیشہ کے لیے پردے، بڑی ہمیشہ کے لیے استغفر اللہ، لمبی غیبت میں چلے گئے. انشاءاللہ بہت جلد ظہور ہوگا. تو ہم نے ان میں سے اسے سنا نہیں سیدھے، تو ہم تک کیسے پہنچا؟ ان کتابوں میں لکھا ہے علماء نے. ہم نے اس عالم پہ اعتبار کیا جس نے کتاب لکھی ہے. ہر کتاب لکھنے والا بھی معتبر نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں قرآن مجید کے علاوہ کسی کے لیے لفظ صحیح استعمال ہی نہیں ہوا ہے. صحیح ہے کافی نہیں لکھا ہمارے ہاں، صحیح ہے تہذیب نہیں. ہمارے ہاں قرآن کے علاوہ کسی کتاب کے لیے نظریہ نہیں ہے کہ اس کی ہر بات صحیح ہے، اس لیے کہ ہمیں اس کی اسناد دیکھنا پڑتی ہیں، ہم تک پہنچی کیسے. تو جس مصنف سے آپ پڑھ رہے ہیں اس نے کس سے اٹھایا؟ چلیے بہار سے نکالا. حالانکہ آج کل یہ بھی کھیل واٹس ایپ پہ بہت ہو رہا، جملہ کوئی اردو کا اچھا سے لائے، مولا علی کی طرح منسوب کر کے ڈال دیا، کچھ گڑھا اور کسی معصوم کے نام ڈال دیا. آج کل اعمال، دعائیں اور دوائیں دونوں واٹس ایپ پہ بے حساب گھوم رہی معصومین کے نام سے منسوب. یہ بھی دشمن کی سازش. آپ کہیں ہر چیز تم دشمن سازش نہیں جانتی، بتا دیتا ہوں کیا ہے. روز آپ کے پاس ایک عمل آتا ہے، یہ کرو تو منت پوری ہوگی، وہ کرو تو اولاد ملے گی، وہ کرو تو شادی ہوگی، وہ کرو نوکری ملے گی، اور یہ میتھی کھاؤ تو یہ ہو جائے گا، اور کالی مرچ کھاؤ تو یہ ہو جائے گا. اور امام نے کہا، معصوم نے کہا، 7ویں نے کہا، 5ویں نے کہا. ہم یہ 5ویں 7ویں نے کہا سمجھ کے کھائے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، اور نتیجہ نہیں نکل رہا. تو آخر میرا اعتماد اٹھے گا تو کس سے اٹھے گا؟ اس بے ایمان سے نہیں اٹھے گا جس نے امام کے نام گڑھ کے بھیجا تھا، اس امام سے اٹھے گا جس کے نام پہ میں نے آگ مون کے عمل کیا تھا. لہذا سب دشمن کی سازشیں ہیں. ہم ہر جگہ جانچ پرکھ کے چلنے کے قائل ہیں. قرآن مجید کے علاوہ جو چیز بھی ہمیں سامنے آئے گی پہلے طے کریں گے کہ جس کی طرف منسوب ہے، امام صادق تک منسوب ہے تو ثابت بھی ہے کہ نہیں. بہار کا نام لکھتے ہیں، جلدوں کا نام لکھ دیتے ہیں بے ایمان، اور اس جلد میں وہ موضوع ہی نہیں ہوتا. آپ ڈر رہے ہیں کہ 120 جلد لیجئے صاحب، وہ حوالہ دے دیتا بے ایمان. میں بے ایمان کا لفظ ممبر سے کہہ رہا ہوں، کہنے اس سے بھی زیادہ لعنتی کہوں گا میں اس کو، جو معصومین کے نام پہ گڑ گڑ کے آپ کے خدمت میں آپ کو بھیج رہا، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا، اور ہمارے جوان اس سے بہک رہے ہیں. وہ کہاں سے متنفر کر دیا؟ ہم اخباری ہیں، اخباری ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. آپ اخباری نہیں، آپ بھی مقلد ہیں. جو اخباری اپنے کہتا ہے وہ بھی مقلد ہے. کس کی تقلید کرتا ہے؟ جو چیز تحفۃ العوام سے بتاتا ہے تو عوام کے مصنف کی تقلید کر رہا ہے. جو ترجمے پڑھ رہا ہے فرمان علی صاحب کا، مقبول صاحب کا، کسی کا بھی ترجمہ پڑھ رہا ہے تو اسی کی بات مان رہا ہے نا. تو فرق یہی ہے کہ ہم عالم وقت کی تقلید کرتے ہیں، آپ میرے جیسے معمولی سے 2 حرف جاننے والے کی تقلید کر رہے ہیں. نہیں، شاید کلیئر نہیں ہوئی بات.
یہ جو اخباری بھائی میرا کتابوں میں پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہے، تو یہ کتاب جس نے لکھی اسی کی تو مان رہا ہے، یہ تو جانتے ہی نہیں عربی، اس نے ترجمہ کر دیا، جو ترجمہ کر دیا وہی مان رہے ہیں۔ اگر وہ ایماندار بھی ہے تو انسان ہے، اس سے ترجمہ غلطی ہو سکتی ہے، اور ترجمے اگر ہمیشہ کے لیے کافی ہوتے تو پھر بار بار یہ ترجمے آتے کیوں؟ اللہ نے یہ ندرت رکھی ہے، یہ بلاغت رکھی ہے، یہ اعجاز رکھا ہے کہ نسلیں بدلیں گی، صدیاں بدلیں گی، مگر اللہ کی قرآن کی آیتیں ہر دور میں اس دور کا جواب بنیں گی۔ اگر ترجمے پہ رک جائیے گا تو قرآن نہ سمجھیے گا، ترجمہ آپ کو اٹکا دے گا، جو انجیل کے ساتھ ہوا، جو زبور کے ساتھ ہوا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ۔ فقہ یعنی دین کا شعور، سمجھ، حدیث، روایت اگلی نسلوں کو منتقل کرنے والا کبھی کبھی ان کو منتقل کرتا جو اس سے زیادہ دین کی سمجھ والے ہوتے۔ ابھی ہم اپنا بچپن دیکھیں، بچپن میں پیدا ہوئے لوندا، گھڑا اور کنویں والے۔ آج بچہ پیدا ہوتا سیدھے ہاتھ میں اس کے موبائل، 3 مہینے کی ہوئے حضرت موبائل دے دیے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ تو پچھلی نسل جہاں ختم ہوتی ہے اگلی نسل وہیں سے آگے بڑھتی ہے۔ دین کا بھی یہی معاملہ ہے، ہر ماضی کی سطح جہاں پہنچتی ہے اگلی سطح اس سے آگے بڑھتی ہے، اس کے پیچھے نہیں جاتی ہے۔ لہذا ترجموں پہ اکتفا نہ کیجئے، آج کے دور کے علماء نے جو سمجھا اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پرانی کتابوں کا حوالے دے رہے ہیں، ارے وہ اپنے دور کے حساب سے انہوں نے لکھا، اپنے دور کے حساب سمجھا۔ آج دنیا بدلی ہے، قانون بدلے ہیں، حقائق معلوم ہوئے، نئی سچائیاں سامنے آئی، سائنس آگے بڑھی ہے۔ اب کس روایت میں ڈھونڈ پائیں گے آپ، اب کس آیت میں اگر قائل ہو گئے؟ اسٹیم سیلز کا مسئلہ، وہ جو ڈولی بنائی گئی تھی نا، بھیڑ، اسٹیم سیلز نکال کے میرے اندر سے مجھے نکال کے اسٹیم سیلز مجھے ہی بنا دیں، میرا کردہ بنا دیں، میرا دل بنا دیں۔ سائنس ترقی کر گئی ہے، ہو رہا ہے، ہوا ہے۔ قانون اجازت نہیں دی گئی کہ سفید دوبارہ بنائے جائیں، مذہب بھی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ میراث کے مسائل الجھ جائیں گے، بہت مسائل الجھیں گے۔ لیکن ہماری کڈنی فیل ہے، ہمارے اندر سسٹم سے لے کے پھر کڈنی بنا دی گئی، کوئی پابندی نہیں، تو کس روایت میں ڈھونڈے گا آپ؟ اسٹیم سیل تھا ہی نہیں تو معصوم سے نہ کوئی پوچھے گا نہ معصوم بتائیں گے۔ لیکن فقیر نکالے گا، اصول طے کرے گا، حدیثوں سے طے کرے گا کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اخباری کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سیدھے روایات کو اگر سمجھ سکتا ہے تو پہلے یہ تو طے کرے کہ معصوم کا ارشاد ہے کہ نہیں۔ اصول کافی میں جائیے، اصول کافی ہم سیدھے ہاتھ میں لیے ہیں، کلینی رحمۃ اللہ علیہ پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے، مگر انہوں نے اب وہاں سے لے کے چھٹے امام تک جو نام لکھے ہیں وہ کون ہیں؟ جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو کہ ان میں کوئی حافظے کے کمزور نہیں تھا، ان میں کوئی بے ایمان نہیں تھا، گڑھنے والا نہیں تھا، ان میں سے کوئی بیوقوف نہیں تھا کہ سمجھے کچھ بتائے کچھ، یہ ساری تحقیق کر لے، ہر راوی کے لیے جب طے ہو جائے کہ یہ بھروسے لائق ہے تب وہ روایت بھروسے لائق بنے گی۔ اگر وہ ایک سلسلہ روایت کا ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم شادی کرتے اپنی بیٹی کی، داماد کے بارے میں ہر چیز پتہ چلاتے ہیں، خاندان بھی، ہڈی بھی، سب کچھ دیکھ ڈالتے ہیں، لیکن شادی کے بعد پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ہم تو ایک داماد کو، اپنے دور کے داماد کو ٹھیک سے نہ پہچان سکے، دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو صدیوں میں پھیلے ہوئے ان راویوں کو ہم کہاں پہچانیں گے؟ یہ تو ہمارے علماء کا کام ہے، آقا خوئی جیسوں کا، کہ انہوں نے صدیوں میں پھیلے ہوئے راویوں کے پورا نسب نامہ دیکھ کے اور ان کے حالات کو جمع کر کے رکھ دیا سامنے۔ تو خالی روایت کا امام کی طرف منسوب ہونا کافی نہیں ہے، خالی روایت کا منسوب ہونا کافی نہیں ہے، پورا سلسلہ ہونا چاہیے جس پر بھروسہ کیا جا سکے اگر ایک ہی راوی ہے۔ اور اگر جو متواتر کے اراد جہاں بات ختم ہوئی، شروع وہیں پہ ختم ہو رہی ہے، متواتر کے مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث ثقلین فرمائی، میدان غدیر میں اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب یہ اتنے لوگوں نے سنا، ان کو 3 دن روکا، اب ہر بستی میں بے چینی، آ جانا چاہیے حاجی نہیں آیا، آ جانا چاہیے حاجی نہیں آیا۔
اب جب بستی پہنچے کہاں لیٹ ہو گئے کہاں، ارے کہنے لگے وہ رسول اللہ نے روک لیا اور یوں علی کو مولا بنایا اور یوں بیعت کروائی. لیجئے میدان غدیر میں لاکھوں سن کے گئے تھے، اب اپنی بستیوں میں بتا رہے ہیں. اب اس کے بعد مائیں کہانیوں میں سنا رہی ہیں. یوں پیغمبر جو ہمارے دادا گئے تھے حج کرنے، ان کو یوں پیغمبر نے روک لیا، 3 دن لیٹ آئے تھے، ہم لوگ بہت پریشان تھے اور یوں علی کو مولا بنایا تھا. تو علی کی ولایت کا اعلان زبان پہ نہیں رہ گیا، چند راویوں میں نہیں رہ گیا، نسلوں میں پھیل گیا، لوریوں میں شامل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں متواتر. جب ہر سطح پر اتنے سن کے بیان کرنے والے ہوں کہ ان سے یقین ہو جائے کہ یہ کام ہوا ہے، یہ ہے متواتر. غدیر حدیث متواتر ہے. اسی طرح سے حدیث ثقلین بھی حدیث متواتر ہے کہ پیغمبر کہہ کے گئے کہ تمہیں گمراہی سے بچنا ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں، خلاصہ حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں. تو سنو، خالی اہل بیت کو پہچان کے گمراہی سے نہ بچو گے، خالی اہل بیت سے محبت کر کے گمراہی سے نہ بچو گے، خالی ان کی اطاعت کر کے بھی نہ بچو گے. کلمات پہ غور کریں، بس میں بات ختم کر رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین، تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت. عطرت کہہ کے بتا دیا کہ عطرت میں ازواج شامل نہیں ہوتی. اب اہل بیت کہہ کے بتایا کہ اہل بیت کو پھیلا کے ازواج و اصحاب کو شامل کرنے کی کوشش نہ کرنا، بس عطرت. عطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے، قرآن اور اہل بیت سے کیا کرو گے؟ محبت کرو گے، گمراہ نہیں ہوگے. ان کی معرفت حاصل کرو گے، گمراہ نہیں ہوگے. ان پہ ایمان لاؤ گے، گمراہ نہیں ہوگے. ان کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو، گمراہ نہیں ہوگے. ان کا اتباع کرو گے، ان کے پیچھے پیچھے لوگ، گمراہ نہیں ہوگے. کہا نہیں، اس سب سے آگے بڑھو. خالی محبت نہیں کافی ہے گمراہی سے بچانے کے لیے، خالی اطاعت بھی نہیں، خالی اتباع بھی نہیں، ان سے تمسک کرنا پڑے گا. اب میں اپنے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے واضح کر دوں فرق کیا ہے. معرفت ان کو پہچاننا، جو ہم مجلسوں سے پہچان لیتے ہیں تھوڑا بہت، ہم تو خالی ان کے کرامات دیکھتے ہیں بس. جبکہ ان کے کرامات، ان کے دعوے کے ثبوت میں انہوں نے نہیں پیش کیا. معجزہ اصل میں کہتے ہیں اس کو ہیں جب کوئی اللہ کی طرف سے الہی منصب کا دعویٰ اور میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور لوگ نہ مانے، تو پھر ایسا کچھ کر کے دکھائے جو اس دور کے لوگوں کے لیے ناممکن ہو، تاکہ وہ مان لے کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو جب دعویٰ کیا جائے کہ کسی الہی منصب کا اور اس کے ثبوت میں کچھ دکھایا جائے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے ممکن نہ ہو، تو وہ ہوتا ہے معجزہ. لیکن اگر دعویٰ نہیں ہے بلکہ کوئی اور وجہ ہے، دشمن احانت کر رہا ہے، اور اس وقت یہ اپنے فضل و کرم کا مظاہرہ کرتے ہیں، اشارہ کر کے قالین جو کا شعر ہے اسے اصلی شعر بنا دیتے ہیں. ہے نا یاد آپ کو جب ہمارے یہی کہتا ہے ہندی جادوگر بلائے تھے بادشاہ نے، ہارون کا ہے شاید یہ قصہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، اور روٹی کی طرف ہاتھ بڑھائے تو روٹی کھسک جائے. 2-3 بار ہوا تو ایک مرتبہ امام نے جو قالین پہ فرش تھا اس کو اشارہ کیا، وہ شیر بنا اور کھا گیا ان کو، جادوگروں کو. بادشاہ صاحب نے ہاتھ جوڑے ان کو واپس کر دیے، مصیبت آ جائے گی. تو امام نے فرمایا کہ اگر عصائے موسیٰ جب اژدہا بنا تھا، اس نے جو رسیاں نکلی تھیں وہ نکل آئی ہوتی واپس، تو میں بھی انہیں واپس کر دیتا. تو یہ ہم اسے عام طور پر معجزہ کہہ دیتے ہیں، لیکن معجزہ تب ہوتا ہے جب دعویٰ ہو کہ میں امام ہوں، نہ مانے تو ثبوت دیا جائے. یہ کرامت ہے ان کی. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ معجزہ کہاں ہوتا ہے. معجزہ ماننے والے کے سامنے نہیں ہوتا. چاند کے 2 ٹکڑے پیغمبر نے کس کے سامنے کیے؟ جو ان کی رسالت کو مان رہے تھے، جو انکار کر رہے تھے. پتھر ان کے ہاتھ پہ بولے تو کس کے لیے؟ نہ مان، انکار کرنے والے کے لیے. تو معجزہ ہمیشہ ہوتا ہے اس کے لیے جو انکار کرے، ماننے والے کے لیے معجزہ نہیں ہوتا. میں سادہ صراحت نہ کروں میرے عزیزو، ہر سال ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ آواز اٹھتی معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا. اگر معجزہ ہو گیا آپ کے امام باڑے میں تو پھر آپ سوچئے کہ آپ کیسے ہیں. کیا انکار کر رہے ہیں کہ امام آ گئے آپ کو منوانے کے لیے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد.
آپ امام والے نہیں ہوئے، آپ تو گریڈ آپ کا ڈاؤن ہو گیا. اگر آپ کا معجزہ ہوا اس کا مطلب آپ نہیں مان رہے تھے تبھی ہوا ہے کہ امام منوائے اپنے کو. ہوئے نہیں ایسا. تو یہ دعوے کے بغیر جب کوئی چیز آئے گی سامنے جو عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں تو کرامت. خیر بات میں بات نکلتی گئی، میں آپ سے کہتا چلا گیا. میں پھر جلدی سے حدیث کی بات کو مکمل کروں. پہلی منزل ہماری آپ کے اہل بیت سے رشتے کی معرفت، ان کی پہچان. وہ ہم نے محدود کر رکھی اپنی پسند کے دائرے میں، اس سے آگے نہیں بڑھتے. تو پہچانیں کیا؟ ہمیں مزہ آتا ہے کہ انہوں نے خیبر میں یوں در اکھاڑا، یوں سر کاٹا، یوں سر اڑائے. لڑائی پسند ہے، مگر ہم نے ان کے مزاج کو نہیں پہچانا. مولا علی نے جو سر کاٹے یہ ان کی ڈیوٹی تھی، ان کا فریضہ تھا، اس لیے کیے. ان کا شوق نہیں تھا. علی کا شوق سروں کا کاٹنا نہیں تھا، علی کا شوق اپنے معبود کے آگے سروں کا جھکانا تھا. تو میرے عزیزو، پہچاننا کافی نہیں ہے، اس کے بعد محبت کرنا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ حجرن الا المودۃ فی القربہ، مودت کرنا ہے، محبت. مگر مودت و محبت بھی کافی نہیں. آگے اطاعت. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو ان کی. اطاعت بھی کافی نہیں. پھر کیا ہے؟ قل ان کنتم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم دعوے دار ہو کہ اللہ سے محبت ہے تو پیغمبر سے کہیے کہ میرا اتباع کرو، پہلے محمد کا چاہے آخری محمد کا، وہ اپنی جگہ. تو میرے عزیزو، ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع، ایک ہے تمسک. گمراہی سے بچنا ہے تو تمسک کرنا ہے. میرے جوان خصوصیت سنیں کہ تمسک کیا ہے. دیکھیے اطاعت کیا ہے؟ مجلس کا اعلان ہے، مجلس سے وقت ہو گیا، ماں باپ تیار ہوئے، بیٹا موبائل پہ لگا ہوا، اسے پتہ ہی نہیں کہ چلو مجلس چلو. جیسے کہ چلو مجلس چلو، اٹھے اور ساتھ آ گئے. یہ ہے اطاعت. ایک یہ ہے کہ ماں باپ تیار ہو رہے تھے مجلس جانے کے لیے، بیٹے بیٹی نے بھی دیکھ لیا، بغیر کہے ساتھ میں تیار ہو گئے، پیچھے پیچھے آ گئے. یہ ہے اتباع. لیکن اتباع میں آپ نماز میں امام جماعت کا اتباع کرتے ہیں. پہلے وہ رکوع میں، پھر ہم رکوع میں، پہلے وہ سجدے میں، پھر ہم سجدے میں. تو جس کا ہم اتباع کرتے ہیں اس سے ہمارا عمل تھوڑا پیچھے ہوتا ہے. لیکن تمسک میں کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں، بہت دے چکا ہوں، آپ کے سامنے بھی دوہرا رہا ہوں. ہمیں کہیں مجلس میں جانا ہے، شہر میں رہتے ہیں، نئے نئے پہنچے ہیں، ہمیں راستے نہیں معلوم. ایک ہمارا پرانا دوست ہے جی یہاں رہ رہا، وہ شہر سے واقف ہے. ہم نے کہا چلیے آپ کے ساتھ چلتے. کہ مولانا آگے آگے، ہم چلنے پیچھے پیچھے. آپ ان کی گاڑی آگے آگے، ہماری گاڑی پیچھے پیچھے. اب وہ جہاں مڑے داہنی طرف ہم بھی داہنی طرف مڑ گئے، بائیں طرف ہم بھی مڑ گئے. تو مڑے اور رکے تو رکے اور چلے تو چلے، لیکن پہلے وہ پھر ہم، تھوڑا سا فاصلہ ہے. لیکن میری گاڑی ہو گئی خراب، آپ نے اپنی گاڑی میں چین سے باندھا، اب آپ چلے تو جیسے ہی آپ چلے ویسے ہی میری گاڑی چلی، جیسے ہی آپ رکے بلا فاصلہ میری گاڑی رک گئی، جیسے آپ پڑے ویسے مل گئی. تو جب فاصلے ختم ہو جاتے ہیں تب وہ ہوتا ہے تمسک. پیغمبر فرما رہے ہیں اپنی زندگی میں اہل بیت سے فاصلے گھٹاتے چلے جاؤ. جتنے فاصلے گھٹاتے جاؤ گے اتنا ہی تم اہل بیت سے قربت کی منزلیں طے کر کے تمسک کے مرحلے میں آؤ گے اور گمراہی سے محفوظ ہوتے چلے جاؤ گے. ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. بس میں نے بات یہیں پہ ختم کیا. میرے عزیزوں، میں یہیں کی بات کو روکتا ہوں. یہ مہینہ رجب کا، ان کی ولادت، ان کی شہادت، پھر شعبان، پھر رمضان، بار بار تاریخیں آئیں گی، کبھی خوشی کبھی غم. اور یہ بھی ہماری فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ معصومین علیہ السلام کے متعدد ارشادات میں اس جملہ ہے کہ شیعتنا من فاضل طینتنا. ہمارے شیعہ ہماری بچی طینت سے ہیں، مٹی نہیں کہتا میں، ہماری بچی طینت سے ہیں. جب ہمارے بچے طینت سے ہیں تو پھر جب ہم رنجیدہ ہوتے ہیں وہ بھی رنجیدہ ہوتے ہیں. جیسے ہمارا بچہ ہمارے وجود کا حصہ ہے، تس سے ہمارا وجود اس میں پہنچا ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں، بیٹا پریشان ہوتا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں، بیٹی خوش ہوتی ہے. تو فرمایا کہ شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری رنجیدگی میں رنجیدہ ہوتے ہیں. رجب کا مہینہ ہے، کبھی ولادت کبھی شہادت ساتھ آتے جا رہے ہیں. کبھی خوش ہوں گے ہم، کبھی رنجیدہ ہوں گے، کبھی محفل سجے گی، مجلس سجے گی. اور یہ تو محبت کا تقاضا ہے ہی. محبت جہاں ہوتی ہے وہاں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی مصیبت آدمی کی مصیبت بن جاتی ہے اور اس کی خوشی خوشی بن جاتی ہے. اور سوچئے کہ جب یہ محبت اتنے فاصلوں کے بعد اتنی ہے کہ آج حسین کے نام پہ ہم روتے ہیں، ان کی مظلومیت سن کے ہم روتے ہیں،
تو اس بہن کی کیا کیفیت ہوگی جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بھیا کی لاش پامال ہو رہی ہے؟ اس بیٹے کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے باپ کی لاش کچلی جا رہی ہے؟ وہ بیٹا، اس کی کیا مصیبت گزری ہے جب وہ زمین پر بے گور کفن لاشیں کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ چہرے کا رنگ اتنا بدلا کہ زینب جو اپنے بھیا کا ماتم کر رہی تھی، مرثیہ پڑھ رہی تھی، نانا رسول اللہ آپ پہ ملائکہ سماوات دور و سلام بھیجیں اور آپ کے نواسے کی لاش یوں پڑی ہے زمین میں، خون میں ڈوبی ہوئی، بے گور بے کفن، بدن پہ سر تک نہیں، کہ ایک مرتبہ بھیا کی لاش دیکھتے ہی خیال آیا کہ بھیا جاتے جاتے کہہ گئے تھے میری بہن میرے امانتوں کا خیال رکھنا۔ اب زینب مڑ گئیں، ہم سب نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا، ہمارے خالی ہاتھ بندھے تھے، پیر بندھے تھے، رسیوں سے ہمیں اونٹوں سے جھگڑا نہیں گیا تھا۔ سوچئے کہ ان بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا بندھے ہاتھوں سے تو کیا کیفیت گزری، مگر گرا دیا۔ مگر وہ بیمار بیٹا کیا کرے جسے اونٹ سے اتنا جکڑ دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اونٹ کی پیٹھ سے گرا بھی نہیں سکتا۔ مڑی تو بیٹے کے چہرے پہ عجیب و غریب رنگ ہے، ارے میرے بیٹا، میرے بیٹے، میرے بھیا کے اکیلی یادگار، یہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ ارے تم بچے ہو بس، کہا پھوپھی اماں بتاؤ آپ، ارے جس کے باپ کی لاش یوں پڑی ہو کچلی ہوئی اور وہ ایک مٹھی خاک نہ ڈال سکے۔ عالم غیر معلمہ نے کہا بیٹا تم امام ہو، جانتے ہو کہ یہ داش دفن بھی ہوگی، اس پہ روضہ بھی بنے گا اور چاہنے والے بھی آئیں گے۔ یعنی آپ کے تذکرے نے سید سجاد کے دل کے زخم پہ مرہم بن کے کام کیا۔ ایک مومنہ کے اصالہ سوا کی مجلس ہے، بات آئی ہے تو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ دین کے بچانے کے لیے قربانیاں دی گئی، میں اکثر یہ مصائب پڑھتا ہوں، جب پڑھتا ہوں میرا دل بھی بے چین ہوتا ہے۔ گود کے پالے دیے، سروں سے چادریں دی، سب کچھ دیا۔ آدمی لاتا ہے، جان لے کے آتا ہے، اولاد پاتا ہے، مال حاصل کرتا ہے، معاشرے میں عزت و وقار حاصل کرتا ہے، یہ سب قیمتی چیزیں ہیں، مگر شریفوں کی دنیا میں سب سے زیادہ وقار قیمتی ہوتا ہے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے آدمی اولاد کو بھی قربان کر دیتا ہے، مال کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کربلا کے ان مجاہدوں نے جو اسیران اہل حرم کہلاتے ہیں، یہ نہ ہوتے تو حسین کی آواز کربلا سے آگے نہ بڑھتی۔ اس مظلوم حسین کی آواز کو عالمی سطح پہ پھیلانے کا کارنامہ ان اسیروں نے انجام دیا ہے، جن کی سربراہی بیمار بیٹے کے ہاتھوں میں تھی اور قیدی بہن کے ہاتھوں میں تھی۔ انہوں نے سب قربانیاں دی، مگر ہم نے بار بار خطبہ سے سنا ہے کہ جب انہوں محمد کی لاشیں آئی ہیں تو زینب کبریٰ نے لاشوں کے درمیان جگہ بنا کے سجدہ شکر ادا کیا تھا، مالک تیرا شکر تو نے قبول کر لیا۔ جب اکبر باپ سے اجازت لے رہے تھے تو باپ کہہ رہے تھے مجھ سے بڑا حق تمہاری پھوپھی کا، انہوں نے پالا، جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ۔ وقت ولادت والدہ جناب علی اکبر کا انتقال ہو گیا تھا، پھوپھی نے پالا تھا، کہا ان سے اجازت لو۔ آئے، اجازت مانگی، کہا تو میں اسی لیے پالا تھا مقتل بھیجیں، کہا ٹھیک ہے پھوپھی اماں نہ بھیجو، مگر پھر بابا جائیں گے۔ کہا میرے بچے اگر تیرے بابا کی جان تیری قربانی سے بچ جاتی ہے تو میں تجھے بھی قربان کر دوں گی۔ اکبر کو بھی قربان کر دیا۔ اس کے بعد سروں سے بھائی بھی رخصت کر دیا۔ نگاہوں کے سامنے منظر دیکھا کہ پشت پر ظالم سوار ہو رہا ہے اور سوکھے گلے پر پیچھے سے خنجر چلا رہا ہے۔ امام وقت نے حکم دیا واپس چلی جا، بہن خیمے میں چلی آئیں دل پہ پتھر رکھے۔ پھر نوکے نیزہ پہ بھائی کا سر دیکھا، پھر اس کے بعد سروں سے چادریں چھنی۔ بیویاں نکل کے خیموں سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، وہاں بھی آگ لگتی ہے، سمٹ کے ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی ہیں، یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا اور آخری خیمے میں آگ لگی ہے۔ اب سب خیمے جل گئے، بس آخری خیمہ جس میں وقت کا امام غش کے عالم میں ہے، ساری بیویاں وہیں جمع ہیں، کسی کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے امام وقت کا بازو ہلایا، بیٹا سید سجاد تمہارے باپ شہید ہو گئے، اب تم امام وقت ہو، بتا ہم کیا کریں، زندہ جل کے مر جائیں یا ننگے سر خیموں سے باہر نکلے؟ زینب کو اس سوال کہہ رہا تھا، زندہ جل کے مر جانا ان کے لیے آسان ہے، مگر خیموں سے ننگے سے نکلنا مشکل کام ہے۔ مگر امام وقت نے حکم دیا پھوپھی اماں دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے نکلنا پڑے گا۔ روایات
نہیں بتاتی کہ کیسے زینب سب کو لے کے نکلی، مگر ایک روایت مجھے پڑھنے کو ملی ہے، وہ روایت کہتی ہے اس کی راویہ کون ہے؟ فاطمہ بنت الحسین، حسین کی ہر بیٹی فاطمہ، یہ کربلا کی فاطمہ بنت الحسین یعنی سکینہ، وہ کہتی جب خیموں میں آگ لگی اور ہماری پھوپھیاں اور ماؤں کے سروں سے چادریں چھن رہی تھیں تو ایک ظالم میری طرف بھی نیزہ لے کے آگے بڑھا، میں گھبرا کے چلی تو ظالم نے دوڑایا، پیاسی بچی، بھوکی بچی، 3 سال کی گمسن بچی، پیچھے پیچھے ظالم، بچی جو دوڑی تو ظالم نے پیچھے سے نیزے کی انی بچی کے پشت پہ ماری، بچی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی۔ سکینہ کہتی مجھے ہوش آیا تو پہلو میں پھوپھی اماں بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی اٹھو سکینہ چلو، سکینہ نے گھبرا کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھوپھی اماں کیسے چلے، سر پہ چادر نہیں ہے، کہا بیٹا دیکھ تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ اس عالم میں سب کو خیموں سے نکالا، سب خیموں سے نکل آئے، مگر امام پھر غش کے عالم میں پڑا ہے۔ ایک مورخ جو ساتھ میں یزید کے لشکر کے ہے، اس نے دیکھا، وہ کہتا ہے کہ دیکھا خیمہ جل رہا ہے، ایک بیوی جاتی ہے، آگ کی شدت سے پھر پیچھے آ جاتی ہے، تڑپ کے آگے بڑھا، پوچھا کیا بچہ ہے خیمے میں جس کے لیے تم اتنا بے چین ہو کے جا رہی ہو؟ کہا کچھ نہیں بچہ، سب جل گیا۔ کہا پھر اس جلتے خیمے میں کیوں جا رہی ہو؟ ارے کہا میرے بھیا کی امانت، میرا وقت کا امام، میرے آنکھوں کا نور علی ابن الحسین خیمے میں غش کے عالم میں پڑا ہے۔ ایک مرتبہ جلتے ہوئے خیموں میں بابا کو پکار کے زینب نے قدم رکھا، جلتے خیموں سے امام وقت کو باہر نکال لائی، شاید مقتل کو رخ کر کے کہا ہو بھیا تم نے اکبر کی لاش اٹھائی تو ننھے ننھے بچوں کا سہارا لیا تھا، تیری بہن تیری امانت کو لے کے آ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار اس مجلس اعزا سے جو بھی اجر و ثواب حاصل ہوا ہے اسے معصومین کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے جو مزید ثواب حاصل ہو محرومہ کی روح تک پہنچا دے۔ ان کی سال ثواب کے مجلس سے پروردگار عصر غیبت کو مختصر کر کے جلد جلد امام کے ظہور کے حالات فراہم فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورۃ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو ہدیہ کر دے۔